بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آپ حضرات کے سامنے شب قدر لیلۃ القدر کی فضیلت اور نوافل کا طریقہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی مجھے صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو احباب ذی وقار، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، مکمل سننا، تاکہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ احباب ذی وقار، شب قدر، لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مختصر سی 3 احادیث طیبہ آپ کے سامنے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ احباب ذی وقار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سارے رمضان المبارک میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، جس نے رمضان المبارک میں مکمل رمضان المبارک میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث رسول سماعت فرمائیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پورے رمضان المبارک میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے لیلۃ القدر کا وافر حصہ پا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری روایت سماعت فرمائیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس نے پورا رمضان المبارک نماز عشاء جماعت سے پڑھی، جس نے پورا رمضان المبارک نماز عشاء جماعت سے پڑھی اس نے شب قدر کا قیام کرنے کی فضیلت کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، جو شخص شب قدر کو عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اس نے اس کا ثواب حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، جو شخص شب قدر کی رات یعنی لیلۃ القدر کی رات کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ان کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شخص 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یعنی قل هو اللہ احد کو 7 بار پڑھے، پہلی رکعت میں بھی 7 بار پڑھے اور دوسری رکعت میں بھی 7 بار پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر استغفار پڑھے۔ کون سا؟ یہی والا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہی والا استغفار پڑھے 70 مرتبہ، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر
70 مرتبہ یہی استغفار پڑھے تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس پر اور اس کے والدین پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برسنی شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، آپ کو ایک بار پھر میں نفل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ جو شخص 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 7 بار پڑھے، سلام کے بعد 70 مرتبہ اسی جگہ پر بیٹھ کر استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس پر اور اس کے والدین پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برسنی شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، یہ فضیلت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، بہت برکت والی رات ہے۔ اس رات کو قیام کیا جائے، اس رات کو جاگا جائے، اس رات کو نوافل پڑھی جائیں، اس رات کو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس رات کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھا جائے۔ یعنی یہ رات جاگ کر گزارنی چاہیے، نہ کہ غفلت میں گزارنی چاہیے، نہ کہ نیند میں گزارنی چاہیے، نہ کہ سستی میں گزارنی چاہیے۔ اس رات کو اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ احباب ذی وقار، اس رات کو ضائع نہ کیجیے گا، اس رات کو ضائع نہ کیجیے گا، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریے گا، اس رات کو سستی میں نہ گزاریے گا، اس رات کو نیند میں نہ گزاریے گا۔ نہیں معلوم اگلے سال ہمیں ماہ رمضان المبارک ملتا ہے یا نہیں ملتا، نہیں معلوم کہ اگلے سال ہمیں شب قدر کی رات ملتی ہے یا نہیں ملتی، نہیں معلوم اگلے سال ہمیں شب قدر کی رات کو عبادت کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ احباب ذی وقار، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیے۔ اس رات کو ضرور جاگیے، اس رات کو ضرور جاگیے، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیے، اپنے رب کو راضی کیجیے۔